فاتحہ۔ حضرات، یہ سلسلہ مجالس جو درگاہ میں ہو رہی ہیں، اس کے بانی جناب بشارت حسین صاحب، مرحوم انجینئر، جن کی بیٹی اور نواسے موجود ہیں، داماد، جو سلسلے کو قائم رکھے ہوئے ہیں۔ ایک دن ان کے عزاخانے میں مجلس ہوتی ہے، وہ کل یعنی 7 محرم الحرام کو شام میں 9 بجے یہ شہنشاہ بھائی کے جو کوارٹر ہے اسی میں ان کا عزاخانہ ہے، وہاں پہ شام میں 9 بجے مجلس انشاءاللہ ہوگی کل 7 محرم الحرام کو۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد، فقد قال سبحانہ تبارک تعالی فی قرآن مجید والفرقان الحمید، وهو أصدق الصادقين وقوله الحق۔ بسم الله الرحمن الرحيم، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، صلوات محمد وعلى عشرہ مجالس کی آج یہ 6 محرم کی 7ویں مجلس ہے۔ آج بھی میں نے آپ کے سامنے سورہ الحجر کی 9ویں آیت کریمہ کو سرنامہ کلام کی حیثیت سے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس آیت میں قرآن کو نازل کرنے والا پھر اس بات کی طرح متوجہ کر رہا ہے کہ انا نحن نزلنا ذکرا، یقیناً ہم نے اس ذکر کو نازل کیا ہے، وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں جس میں کلام الہی کو کبھی قرآن کریم کہا گیا ہے، کبھی اسے فرقان کہا گیا ہے، کبھی اسے روشن کتاب کہا گیا ہے، کبھی اسے قرآن کہا گیا ہے۔ تو یہ الگ الگ ایک کتاب کے مختلف ناموں سے اسے یاد کیا گیا۔ قرآن مجید بھی ہے، قرآن کریم بھی ہے، کتاب بھی ہے اور ذکر بھی ہے۔ جیسے کسی کا ایک نام ہوتا ہے اور مختلف اس کے القابات ہوتے ہیں، اسی طرح سے قرآن مجید کلام الہی اس کے مختلف نام ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب پر، خاتم الانبیاء پر اس قرآن کو نازل کیا،
جس کے بارے میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ قرآن یک بارگی بھی نازل ہوا اور قرآن تدریجی بھی نازل ہوا۔ یک بارگی لوح محفوظ پر اترا اور تدریجی جبرائیل امین آ کر پیغمبر سے کہتے رہے کہ اب یہ آیت پڑھیں، اب اس آیت کی تلاوت کریں، اب اس سورے کو پڑھیں۔ اس طرح سے یہ قرآن مجید تدریجی طور سے تقریباً 23 سال کے عرصے میں لوگوں تک پہنچا۔ جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا جا رہا تھا، قرآن کی آیات نازل ہو رہی تھی، قرآن کے سورے نازل ہو رہے تھے، پیغمبر اپنے اصحاب کو تعلیم قرآن دے رہے تھے، قرآن حفظ کرا رہے تھے۔ قرآن حفظ کرانے میں بھی پیغمبر کا ایک اہم کردار ہے، اور قرآن کو مکتوبی صورت میں بھی محفوظ کر رہے تھے۔ جو آیات، جو سورے تم تک پہنچتے جائیں، اس کو تم مکتوبی صورت میں یعنی تحریری صورت میں لے آؤ، لکھ لو، تاکہ تمہارے پاس کلام الہی محفوظ ہو جائے۔ لہذا جب پیغمبر اس دنیا سے جانے لگے تو حافظ قرآن تو لاتعداد ہو گئے تھے، لیکن بہت سے ایسے صحابہ بھی تھے جنہوں نے کتاب کو مکتوبی صورت میں لکھ لیا تھا، تحریر کر لیا تھا، ضبط تحریر میں لے آئے تھے، اور وہ مصحف ان کے ناموں سے بھی مشہور ہے۔ یہ ایک پوری تاریخ ہے، اور کتابوں میں آپ کو ان سب چیز کے حوالے باقاعدہ طور سے مل جائیں گے۔ تو اب یہ کتاب جو پیغمبر کے ذریعے سے نازل پہنچ رہی تھی، اور پیغمبر آیات الہی کی تلاوت کر رہے تھے، سوروں کی تلاوت کر رہے تھے، اور لوگ مسلمان پیغمبر سے قرآن کو سن سن کر حفظ کر رہے تھے۔ بلکہ میں یوں کہوں کہ اسلام کو پھیلانے میں پیغمبر کا جہاں اپنا ایک کردار ہے، اسی کے ساتھ اسلام کو پھیلانے میں قرآن کا بھی ایک کردار ہے۔ یعنی قرآن کی آیات کو سن کر لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے کہ قرآن پیغمبر کی نبوت کا معجزہ ہے۔ جس طرح سے پیغمبر کے معجزات کو دیکھ کر لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اسی طرح سے پیغمبر سے قرآن کو سن کر لوگ دائرے اسلام میں داخل ہو رہے تھے، اس لیے کہ ایسا کلام کسی نے سنا ہی نہیں تھا جیسا زبان رسالت پر آ رہا تھا، وہ بھی اس نبی کی زبان پر آ رہا تھا جس کو صادق کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے، جس کو امین کہا جاتا ہے۔ یہ بھی پیغمبر کی ایک خصوصیات میں سے ہے۔ پیغمبر کا نام نامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ پیغمبر کا نام نامی ہے۔ ابن عبداللہ کے فرزند، پیغمبر کی ولادت سے پہلے باپ کا سایہ سر سے اڑ گیا۔ یتیم عبداللہ، جناب آمنہ کا لال یتیم عبداللہ، جناب عبد المطلب دادا نے اپنے پوتے کی پرورش کی۔ پیغمبر اسلام بچپنے سے اپنے دادا کی آغوش میں پروان چڑھ رہے تھے۔ دادا
جناب عبد المطلب کا جب انتقال قریب آیا، پیغمبر کی عمر تقریباً 6 سال کی تھی، اپنے 10 بیٹوں کو جمع کیا جناب عبد المطلب نے، اور 10 بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد اب کسی بیٹے سے نہیں کہا کہ تم کفالت کرنا یتیم عبداللہ کی، تو اب 10 بیٹوں میں 9 بیٹے بچے، ایک جناب عبداللہ کا انتقال ہو چکا ہے، 9 بیٹوں کو جمع کیا۔ تو جناب عبد المطلب نے خود نہیں کہا، کسی بیٹے سے کہہ دیتے کہ تم اپنے اس بھتیجے کی پرورش کرنا، کوئی بیٹا بھی خوشی خوشی تیار ہو جاتا۔ نہیں، تاریخ لکھتی ہے کہ جناب عبد المطلب نے سارے بیٹوں کو جمع کرنے کے بعد پیغمبر اسلام جو ابھی 6 سال کے ہیں اپنے قریب بلایا، بلانے کے بعد اپنے پوتے کو اختیار دیا کہ یہ تمہارے سب چچا ہیں، جس کو چاہو تم منتخب کر لو۔ اپنی زندگی میں جناب عبد المطلب نے اپنے پوتے کی کفالت کے لیے پیغمبر کو اختیار دیا کہ تم جسے چاہو ان میں سے منتخب کر لو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ ایک مرتبہ پیغمبر آگے بڑھے اور جا کر ابو طالب کا ہاتھ پکڑ لیا۔ جناب ابو طالب کا ہاتھ پیغمبر اسلام نے پکڑ لیا۔ اس دن سے اب کفالت محمدی کی ذمہ داری جناب ابو طالب پر آ گئی۔ جناب ابو طالب اپنے بھتیجے کی پرورش کرنے لگے۔ جناب فاطمہ بنت اسد اپنے بھتیجے کی پرورش کرنے لگی۔ باپ کی محبت ابو طالب سے مل رہی تھی، ماں کی محبت ابو طالب سے مل رہی تھی۔ دنیا جسے کافر کہتی ہے، اس کی آغوش میں پروان چڑھنے والا جب 40 سال کی عمر کو پہنچا، آپ دیکھیں میں تاریخ بیان کر رہا ہوں، 6 سال کی عمر، 40 سال میں اعلان رسالت، تو تقریباً 34 سال ابو طالب نے اپنے بھتیجے کی وہ پرورش کی کہ کردار سب سے بلند کردار، اخلاق سب سے بلند اخلاق، دیانتداری سب سے بڑھ کر، یہ 2 لقب جو ہیں یہ اعلان نبوت کے بعد کے نہیں ہیں۔ صادق اور امین یہ نام نہیں ہے، یہ پیغمبر کے صفات ہیں۔ صادق اور امین، ایسے امانت دار کہ مکے والے اپنی امانتیں پیغمبر کے پاس لا کر رکھوا رہے ہیں، اور اعلان رسالت کے بعد بھی امانتیں واپس نہیں لیں۔ یعنی اتنا اعتبار تھا، اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے لیکن ہماری امانتیں ان کے پاس محفوظ رہیں گی۔ صادق یہ پیغمبر کا لقب۔ تو اس صادق جس نے 40 سال اپنے کردار کا لوہا منوا لیا، عرب والے پیغمبر کو صادق اور امین کے نام سے یاد کرنے لگے۔ 40 سال کی عمر میں اس نے اعلان نبوت کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، اور اپنے کلام سے مجھے نوازا ہے۔ قرآن کی وحی کا آغاز ہو گیا۔ سورہ علق کی پہلی آیات، ابتدائی آیات نازل ہو گئیں۔ وقتاً فوقتاً قرآن کے سورے نازل ہوتے رہے، پیغمبر تبلیغ کرتے رہے۔
پیغمبر کی آواز کیا تھی؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہو لا الہ الا اللہ تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ بس عزیزوں، رسول کی پہلی تعلیم کلمہ توحید کا درس ہے، کلمہ توحید کا درس ہے، پیغمبر کی پہلی تعلیم لا الہ الا اللہ۔ اب یہ لا الہ کے معنی کیا ہے؟ اگر کوئی کلمہ پڑھے اور لا الہ تک رک جائے تو یہ کلمہ کفر ہے، یہ ہے کلمہ کفر۔ آپ کہیں گے یہ کیسے؟ ہم تو پڑھتے ہیں تو سمجھ کے پڑھیے کہ آپ پڑھ کیا رہے ہیں۔ لا الہ کے معنی ہے نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی خدا، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یہ پہلے نفی اور بعد میں اقرار، یہ اس لیے کیا جا رہا تھا عرب کے ماحول میں نقلی خدا بنے ہوئے تھے، ایک خدا نہیں، جتنے دن تھے ہر دن کا ایک خدا، 360 خدا کی پرستش ہو رہی تھی، اس کے آگے سر جھکایا جا رہا تھا، بڑے بڑے بت بنا کر حرم میں رکھ دیے گئے تھے، خانہ کعبہ میں رکھ دیے گئے تھے، اللہ کا گھر بت کدہ بن گیا تھا۔ ابراہیم اور اسماعیل نے جو بیت اللہ بنایا تھا، خانہ کعبہ کی تعمیر کی تھی، جس ابراہیم اور اسماعیل نے ایک خدا کی پرستش کا درس دیا تھا، اسی کے بنائے ہوئے گھر میں 360 خدا نصب کر دیے گئے۔ پیغمبر نے مبعوث برسالت ہونے کے بعد سب سے پہلا پیغام یہ دیا، لا الہ الا اللہ، پہلے انکار کرو کہ نہیں ہے کوئی خدا، پھر اقرار کرو کہ اللہ وحدہ لا شریک کے، ایک کو ماننے سے پہلے فرضی خداؤں کا انکار کرو، تب ایک خدا کو مانو۔ میں اللہ کا رسول ہوں تو پہلے لا الہ الا اللہ کہو، پھر محمد رسول اللہ کہو۔ یہ تھی اس نبی کی تبلیغ کا آغاز جس نے 40 سال کی عمر میں اعلان نبوت کیا، جو صادق ہے، جو امین ہے، صادق کی زبان سے اللہ کا کلام پیش ہو رہا تھا، آیات الہی کی تلاوت کر رہے تھے، قرآنی سوروں کی تلاوت کر رہے تھے۔ اب اعتراض کیا کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، ہر ایک کو زبان چلانے کا حق ہے، اس لیے کہ انسان کو ایک بڑی طاقت اور استعمال کر رہی ہے، اور وہ بڑی طاقت اللہ کے مقابلے پر ہے۔ وہ بڑی طاقت، میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا کہ جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے اور تکبر کرے اور اپنے کو بڑا سمجھے، اس لیے ہم نے کہا کہ بڑی طاقت، لہذا اللہ سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ لیکن جو اللہ کے مقابلے پر آ جائے وہ ابلیس کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اللہ کے مقابلے پر آنے والا شیطان ہوتا ہے، اللہ کے مقابلے پر آنے والا ابلیس ہوتا ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے۔ قرآن میں جناب آدم کا واقعہ موجود ہے، اور ایک جگہ نہیں، کتنے سوروں میں واقعہ آیا ہے۔ جب آدم خاک سے بنائے جا چکے، پانی و مٹی کے ذریعے سے آدم کا پتلا بن گیا، اور اللہ نے اپنے ملائکہ کو حکم دیا کہ جب میں آدم کے جسد میں روح پھونکوں
تو سب کے سب سجدے میں چلے جانا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ سارے ملائکہ سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، جس نے غرور کیا، جس نے تکبر کیا اور وہ کافرین میں سے ہو گیا۔ ابلیس کی اگر آپ تاریخ کو ملاحظہ فرمائیں تو وہ سب سے بڑا معاہد تھا، اللہ کو ایک ماننے والا تھا، قیامت کا اقرار کرنے والا تھا، عابد تھا۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، ایک سجدہ ایسا کیا، ایک سجدے کی بدولت وہ انسانوں کی صفوں سے بلند ہو کر ملائکہ کی صفوں میں چلا گیا۔ ملائکہ یہی سمجھ رہے تھے کہ یہ ہم میں سے ہے، لیکن جب اس نے انکار کیا آدم کے سجدے سے، تب اس کا پول کھلا، پتہ یہ چلا کہ وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ، یہ ملائکہ میں سے نہیں ہے، یہ جن میں سے ہے۔ یہ ابلیس کی تاریخ ہے جس کو قرآن نے دہرایا، جو آگ سے خلق کیا گیا۔ ابا واستکبر، اس نے غرور کیا، تکبر کیا، آدم کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور یہ کافرین میں سے ہو گیا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ابلیس جو یہ کہہ کر چلا کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا، جم کر ڈٹ کر، اور تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ یعنی جانتا تھا کہ زمین پر کچھ اللہ کے ایسے بندے بھی ہوں گے جو ہمارے بہکانے میں نہیں آئیں گے، لیکن اکثریت ایسی ہوگی جن کو میں اپنا غلام بنا لوں گا، لوگ میرے کہنے میں آ جائیں گے، دنیا کے انہیں سبز باغ دکھاؤں گا تاکہ جہنم ان سے بھر جائے۔ اس لیے کہ جو ابلیس کی پرستش کرے گا اس کے لیے ٹھکانہ جہنم ہے، جو اللہ کی پرستش کرے گا اس کے لیے اللہ نے جنت خلق کی ہے۔ اب یہ تمہیں اختیار ہے، چاہے تم ابلیس کی عبادت کرو چاہے تم اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ نے بنی آدم سے عہد لیا تھا۔ الم عہد، اے بنی آدم، کیا اللہ نے تم سے عہد نہیں لیا تھا؟ لا تعبدوا الشیطان، تم شیطان کی عبادت نہ کرنا، اس لیے کہ وہ کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے، عدو مبین، کھلا ہوا تمہارا دشمن ہے۔ انعبدونی، تم میری عبادت کرنا، ھذا صراط مستقیم، اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ اللہ نے بنی آدم سے عہد لے لیا ہے کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ کہہ رہا میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ تو اب چاہے سیدھے راستے پر چلو اللہ کی عبادت کر کے، اور چاہے شیطان کی عبادت کرو اور شیطان کی پیروی کر کے وہاں چلے جاؤ جہاں ابلیس جائے گا۔ تو اب قرآن اللہ کا کلام، تم کہو گے نہیں یہ اللہ کا کلام نہیں، تو ٹھیک ہے تم نہ مانو، قرآن سے میں دلیلیں دے رہا ہوں۔ پرسوں کی مجلس میں نے 4 سوروں کا ذکر کیا تھا، آیات زیادہ تھی لیکن 4 سوروں کا ذکر کیا تھا۔ سورہ بنی اسرائیل، جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے، جس میں اللہ نے قرآن کے مثل لانے کی بات کی، اس کے مثل لے آؤ۔ پھر دوسرے سورے میں 10 سوروں کا ذکر کیا کہ 10 سورے بنا لاؤ۔ پھر اس کے بعد سورہ البقرہ میں اور ایک اور دوسرے سورے میں پھر اعلان کیا کہ ایک ہی سورہ لے آؤ، لیکن تم جن و انس مل کر کے بھی
اگر چاہو کہ ہم قرآن کا جواب لے آئیں، اللہ کو چھوڑ کر جس کو چاہو اپنا حامی مددگار بنا لو، لیکن تم قیامت تک قرآن کا جواب نہیں لا سکتے۔ یہ چیلنج قرآن کا کل بھی تھا اور آج بھی ہے، کل بھی تھا اور آج بھی ہے۔ تو نہ کل قرآن کا جواب آ پایا، نہ کل قرآن کا جواب آ پایا، نہ آج قرآن کا جواب آ سکتا ہے، اور نہ قیامت تک قرآن کا جواب آ سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا کلام یہ نبی کی نبوت کا معجزہ ہے۔ اب یہ قرآن کیا ہے، آج میں تھوڑا سا اور ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ ہر اہم چیز کی حفاظت کی جاتی ہے، اسے چھپا کر رکھا جاتا ہے تاکہ اسے اچکوں سے بچایا جا سکے۔ اب میں لفظ استعمال کر رہا ہوں۔ اب آپ آئیے قرآن کی طرف۔ اللہ نے قرآن کے متعلق کیا کہا؟ سورہ واقعہ سے میں 4 آیتیں پیش کر رہا ہوں، 78، 77، 78، 79، 80۔ یہ چھوٹی چھوٹی آیتیں ہیں، لیکن آپ ایک ایک آیت میں غور کریں۔ 77 سے لے کے 80 تک 4 آیتوں میں سورہ الواقعہ میں اللہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ مجید، قرآن کریم۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم، پہلی آیت، 77 نمبر آیت۔ بے شک یہ برکت والا قرآن ہے، کریم قرآن ہے۔ اِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ اب اس کے بعد کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ پوشیدہ کتاب میں ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا سوائے مطہرون کے۔ یہ تیسری آیت، 79 نمبر آیت۔ پھر 80 نمبر آیت میں کیا ارشاد ہو رہا ہے؟ تنزیل من رب العالمین۔ اب یہ 4 آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھ دی۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ یہاں پر بھی وہی ذکر آیا کہ یہ قرآن نازل کیا ہوا ہے رب العالمین، جو پروردگار عالمین کا پروردگار ہے، اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ یہ قرآن کریم قرآن ہے، قرآن کریم، قرآن کریم، یہ بھی اس کا ایک نام ہے، قرآن کریم۔ یہ پوشیدہ کتاب میں ہے، اسے نہیں کوئی مس کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جو مطہرون ہیں، یعنی جس کی طہارت کا اعلان اللہ نے آیے تطہیر میں کر دیا ہے۔ اب یہاں پر بھائی یہ قرآن مجید کسی کی ملکیت نہیں ہے جو کہا جائے کہ بس جو ایک نے کہہ دیا اسی کو مان لیا جائے۔ قرآن میں اللہ نے غور و فکر کا حکم دیا ہے، اس میں غور کرو، فکر کرو۔ کیا تمہاری عقلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ تم اس میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ لہذا ہر ایک کو اختیار ہے قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کا۔ ہاں، ایک چیز کا خیال رہے، قرآن مجید کے معنی و مفہوم کو سمجھنے کے لیے قرآن مجید کی آیات کا سہارا لینا چاہیے، یا جنہیں اللہ نے اجازت دی ہے قرآن کی تعویل بیان کرنے کی، یعنی راسخون فی العلم آل محمد علیہ السلام، ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ قرآن میں قیاس نہیں کرنا چاہیے۔ میں کوئی بات اگر اپنے ذہن سے، اپنے قیاس سے کہوں تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن اگر قرآن میں غور و فکر کروں یا قرآن مجید کی آیات کی تفسیر قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے کروں تو اس میں اجازت ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں
بعض علماء نے لکھا لا یمسہ الا المطہرون، یہ فقہ کی ایک بحث ہے۔ اللہ کے ناموں کو، قرآن مجید کی آیات کو اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے۔ یہ علماء کا متفق علیہ فتویٰ ہے۔ تمام مراجع کرام نے اپنی فقہی کتابوں میں، توضیح المسائل میں، بڑی بڑی کتابوں میں اس بات کو لکھا ہے کہ اللہ کا کلام، قرآن مجید کی آیات اور اللہ کا نام، چاہے وہ کسی بھی زبان میں لکھا ہوا ہو، اپنے جسم کے کسی بھی حصے سے بغیر وضو کے مس کرنا حرام ہے۔ یہ ہے طہارت شرط ہے۔ بر بنا احتیاط رسول کے اسماء گرامی، فاطمہ زہرا صلوات اللہ کا اسم گرامی اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے اسماء گرامی کو بھی بغیر وضو کے مت چھوئے۔ یہ ہے علماء کا فتویٰ۔ لا یمسہ الا المطہرون، کیا اس آیت کا مصداق یہی ہے جو ہمارے علماء نے بیان کیا؟ میں اختلاف نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک فکر دے رہا ہوں، اور وہ بھی قرآن کے ذریعے سے دے رہا ہوں۔ قرآن ہر گھر میں ہے، اور ہمارے بزرگ، ہمارے خواتین، ہمارے بچے جنہیں قرآن مجید کی ہم تلاوت کرواتے ہیں، ان سے یہ بتا دیتے ہیں کہ دیکھو بغیر وضو کے قرآن پہ ہاتھ نہ لگانا۔ کاغذ کی نشانیاں بنا دیتے ہیں کہ اگر تم وضو سے نہ ہو تو اس نشانی کے ذریعے سے پڑھنا، انگلی تمہاری ٹچ نہ ہو، مس نہ ہو۔ یہ ہمارا قرآن مجید کے سلسلے میں احتیاط رہتی ہے، کیونکہ قرآن مجید کو بغیر وضو کے مس کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یہ ایک شرعی مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ لیکن اب میں ایک مثال دوں گا قرآن کی آیت سے۔ جناب مریم کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ جناب مریم اپنے گھر کے ایک حصے میں غسل کر رہی تھی، نہا رہی تھی۔ ایک ملک آیا، اور ملک نے آ کر جناب مریم کو ایک فرزند جناب عیسیٰ کی بشارت دی۔ پوری تفصیلات موجود ہے، لیکن میں جس آیت کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں غور کریں۔ بشارت دی کہ تمہارے اللہ نے تمہیں ایک اولاد تمہیں عطا کرے گا جو بچپنے میں گہوارے میں کلام کرے گی، جو نماز پڑھے گی۔ صفات جناب عیسیٰ کے بیان کیے تو جناب مریم کی زبان پر ایک فقرہ آیا۔ فقرہ کیا تھا؟ مجھے لا یمسس بشر، مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں ہے۔ یعنی یہاں بھی مس کرنے کے معنوں میں، یعنی مس کرنے کے لیے لفظ استعمال ہوا، کسی بشر نے ہمیں مس نہیں کیا ہے۔ تو اب ذرا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب مریم کا یہ جملہ کہ مجھے کسی بشر نے نہیں چھوا ہے کیا معنی رکھتا ہے؟ بشر انسان، جناب مریم اپنے ماں باپ کے گھر میں پیدا ہوئی، ماں بھی تھے، باپ بھی تھے، ماں بھی تھی۔ کیا باپ نے ان کو گود میں نہیں لیا ہوگا؟ خالو بھی تھے، جناب زکریا جو سگے خالو تھے اور نبی تھے۔ تو جب جناب مریم پیدا ہوئی ہوں گی عمران کے گھر میں، تو کیا جناب زکریا نے آ کر اپنی بھانجی کو آغوش میں نہیں لیا ہوگا؟ تو اب میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جناب زکریا بشر ہے یا نہیں؟ جناب زکریا کے، جناب مریم کے باپ بشر ہے یا نہیں؟
تو جناب مریم نے یہ کیوں کہا کہ مجھے کسی بشر نے چھوا نہیں، یہ بچہ کہاں سے آئے گا؟ تو یہاں پر چھونے کے معنوں میں نہیں ہے، تصرف کے معنوں میں ہے۔ کسی انسان نے مجھ پر تصرف نہیں کیا ہے، بغیر تصرف کے اولاد نہیں پیدا ہو سکتی، میرا عقد نہیں ہوا ہے، میری شادی نہیں ہوئی ہے، تو بغیر عقد ہوئے ہوئے بغیر شوہر کے میرے کیا بچہ کیسے آ سکتا؟ تو یہاں پر بمانی مس کرنے کے یہ ہے کہ کوئی تصرف نہیں کر سکتا، کسی نے مجھ پر تصرف نہیں کیا۔ تو اب قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لا یمسہ الا المطہرون۔ یہ قرآن جو کریم قرآن ہے، فی کتاب مکنون، جو چھپی ہوئی کتاب میں ہے، لا یمسہ الا المطہرون، اسے کوئی مس نہیں کر سکتا، یعنی اس پر کوئی تصرف نہیں کر سکتا سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ نے مطہرون بنایا ہے، جنہیں پاک بنایا ہے۔ تنزیل من رب العالمین، اور یہ قرآن عالمین کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے۔ بھائی اب آپ مانے یا نہ مانے، قرآن تو بار بار کہہ رہا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں یہ فیک ہے، یہ بنایا ہوا ہے، یہ گڑھا ہوا ہے۔ تو بھائی جو کل لوگ کہہ رہے تھے وہ آج کہہ رہے ہیں، تو تم میں اور ان میں فرق کیا؟ وہ بھی کافر تھے، تو کیا تم انہی کفر کے نقش قدم پر چل رہے ہو؟ اب یہ تمہیں سوچنا ہوگا کہ ہم ان کے نقش قدم پر چل کے کافر بن جائیں یا پھر ایمان کے دائرے میں داخل ہوں، اللہ پر ایمان رکھیں، اللہ کے رسول پر ایمان رکھیں، اللہ کے بھیجے ہوئے نمائندے جو 12 امام ہیں ان پر ایمان رکھیں۔ قرآن نے کیا کہا کہ لا یمسہ الا المطہرون۔ تو یہ مطہرون وہ ہے یہ جو قرآن پر تصرف رکھتے ہیں۔ مطہرون کون ہے مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے، سورہ احزاب کی آیت کو اٹھا لیں، مطہرون سمجھ میں آ جائیں گے۔ جب پنجتن پاک چادر میں جمع ہو گئے، خداوند عالم نے اپنے ملائکہ کو خطاب کیا، یا ملائکتی و سکانہ سماواتی، اے میرے ملائکہ، اے آسمانوں میں رہنے والوں، کیا تمہیں معلوم ہے، کیا تم جانتے ہو کہ انی ما خلقت سماہم مبنیتاں ولا ارضا مدیتاں ولا شمس موضیتاں ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری ولا فلکا تسری۔ یہ ہم نے زمین کا فرش کیوں بچھایا، یہ آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا، یہ بہتے ہوئے دریاؤں کو کیوں خلق کیا، یہ دریاؤں میں کشتیوں کو کیوں روا کیا، یہ روشن آفتاب اور مہتاب کیوں پیدا کیے، الا فی محبت ہؤلاء الخمسۃ الذین ہم تحت الکساء، سوائے ان کی محبت میں جو اس وقت چادر کے نیچے جمع ہے۔ اور جب جبرائیل نے کہا یا رب ومن تحت الکساء، اے پروردگار اس چادر میں کون کون ہیں، آواز آئی ہم اہل بیت نبوہ و معدن و رسالہ و ہم فاطمۃ ابوہا و بالوہا و بنوہا، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ۔ اللہم صلی اللہ۔ جبرائیل امین سوال کر رہے ہیں، اے پروردگار جس کی وجہ سے تو نے اس کائنات کو خلق کیا ہے، یہ تو بتا دے کہ وہ ہیں کون۔ تو قدرت نے جو لفظ استعمال کی ہم اہل بیت نبوہ، اس میں نبوت کے اہل بیت ہیں، وہ معدن و رسالہ، اس میں رسالت کے معدن ہیں، فاطمۃ ابوہا، فاطمہ ہیں ان کے باپ ہیں، و بالوہا اور ان کے شوہر ہیں، و بنوہا اور ان کی اولادیں ہیں۔ یہ اہل بیت کا تعارف اللہ نے اپنے ملائکہ سے کرایا۔ جبرائیل کہتے اے پروردگار کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کر چھٹا بن جاؤں؟ عزیزوں لفظ پر غور کیجئے گا، جبرائیل کیا کہہ رہے ہیں، اے پروردگار کیا مجھے اجازت ہے کہ میں ان کے ساتھ جا کر چھٹا بن جاؤں؟ یعنی یہ 5 ہیں،
اگر کوئی چھٹا بنے گا تو وہ جبرائیل بنیں گے۔ اب نہ کہنا کہ اہل بیت سے مراد ازواج رسول ہیں، اب نہ کہنا کہ آیت تطہیر ازواج رسول کی شان میں نازل ہوئی، ازواج الگ ہیں، اہل بیت الگ ہیں۔ اگر کوئی اور پنجتن پاک کے علاوہ چادر میں ہوتا تو جبرائیل کبھی یہ نہ کہتے کہ میں چھٹا بن جاؤں۔ اگر کوئی چھٹا بن رہا ہے چادر میں تو وہ ایک معصوم ملک ہے، وہ سردار الملائکہ ہے، وہ روح الامین جبرائیل امین ہیں جو زمین پر آ رہے ہیں۔ اور پھر میں یہاں پر ایک جملہ اور کہتا ہوں، جو لوگ آیت تطہیر اہل بیت سے ہٹ کر ازواج رسول کی طرف منسوب کرنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، ان سے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ پیغمبر نے ازواج کی پہلے ہی چھٹائی کر دی، ازواج کو چادر کے قریب آنے ہی نہیں دیا۔ اگر ایک زوجہ بھی چادر میں آ جاتی تو مسلمان ساری ازواج کو شامل کر دیتے، یہ فلاں بھی تھی، فلاں بھی تھی، فلاں بھی تھی۔ تو یہ فیصلہ کیسے ہوتا کہ کون سی زوجہ چادر کے نیچے آئی؟ تو لہذا تاریخ نے نام لکھا، تاریخ نے نام شو کیا، ایک زوجہ جناب ام سلمہ یہ چادر کے قریب آئیں اور آنے کے بعد کونا پکڑ لیا، یا رسول اللہ کیا میں بھی آپ کے ساتھ اس چادر میں آ سکتی ہوں؟ تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی جناب ام سلمہ نے چادر کا کونا پکڑ کر رسول خدا سے اجازت چاہی، رسول نے چادر اپنی طرف چادر کو کونا کھینچ لیا اور ایک جملہ کہا، انک علی خیر، تم خیر پر ہو لیکن اس چادر میں نہیں آ سکتی۔ فیصلہ ہو گیا، اللہ کے رسول کے نزدیک جو بی بی خیر پر تھی، جس کو رسول نے خیر کی سند دی، جب وہ چادر میں نہیں آ سکی تو وہ ازواج جو شر پہ تھی، جو میدان جمل میں آئی تھی، کیا وہ اس آیت تطہیر کا مصداق بن سکتی؟ نہیں، یہاں پر آیت تطہیر کا نزول ہونے والا تھا، لہذا چادر میں جو لوگ ہیں آیت تطہیر ان کی شان میں نازل ہو رہی تھی۔ جبرائیل چلے اللہ سے اجازت لے کر چلے، لیکن جب دروازے پر آئے، اب یہاں پر میں ایک جملہ اور کہنا چاہتا ہوں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیزوں، ایک جملہ اور عرض کرنا چاہتا ہوں، جبرائیل امین جب آتے تھے تو دروازے پر ٹھہر جاتے تھے، جب اجازت مل جاتی تھی تب اندر داخل ہوتے تھے۔ آج بھی جب مدینہ منورہ جائیں تو مدینہ منورہ میں جو جنت البقیع کے سمت دروازہ ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے باب جبرائیل۔ یہ آج بھی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں داخل ہوتے وقت ایک دروازے پہ لکھا ہے باب جبرائیل، یعنی اس دروازے سے جبرائیل امین گھر میں رسول کے داخل ہوتے تھے، لیکن جب آیت تطہیر لے کر آئے تو جبرائیل امین نے دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت نہیں لی، گھر میں داخل ہو گئے اور گھر میں رسول نے چادر کے گھر کا حصار کیا تھا، ایک اور گھر کے اندر گھر بنایا تھا اور وہ حصار تھا چادر کا۔ جب چادر کے قریب جبرائیل پہنچے تب رسول خدا سے اجازت لی، یا رسول اللہ کیا مجھے بھی اجازت ہے کہ میں آپ کے ساتھ اس چادر میں آ جاؤں؟ رسول خدا نے اجازت دی، جبرائیل امین چادر میں داخل ہوئے اور وہ مجدہ سنایا جو اللہ نے ملائکہ سے اس کائنات کی خلقت کے بارے میں بیان کیا تھا۔ جب جبرائیل امین وہ سنا چکے کہ کائنات کی خلقت کیوں کی اللہ نے، تب اس کے بعد آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے ہیں،
کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صلی اللہ، بس اللہ کا ارادہ ہے، بس اللہ کا ارادہ ہے کہ ہر رجس سے پاک رکھے اے اہل بیت، اور اس طرح سے پاک و پاکیزہ رکھے جو پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے۔ اب آپ پہچانے کہ مطہرون کون ہیں؟ اللہ کے نزدیک یہ وہ مطہرون ہیں جو قرآن میں تصرف کر سکتے ہیں، جو قرآنی آیتوں کو سمجھا سکتے ہیں، جو قرآنی آیات میں تعویل کر سکتے ہیں، جو قرآنی مفہوم کو سمجھا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ کل کی مجلس میں اس سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا۔ بس عزیزوں، یہ آیت تطہیر کے نزول کا موقع تھا۔ اب تاریخ یہ لکھتی ہے کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد پیغمبر اسلام کا طریقہ کار یہ رہا کہ روز صبح آپ اپنے گھر سے نماز کے لیے نکلتے تھے تو پہلے بیٹی کے دروازے پر آ کر رکتے تھے، آواز دیتے تھے، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ، یعنی اللہ نے جن الفاظ میں اہل بیت کا تعارف کرایا تھا ملائکہ سے، رسول اپنے اسی جملوں کو دہراتے تھے اپنے سلام میں، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ و معدن رسالہ، پھر آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ راوی کہتے ہیں کہ جب تک کہ پیغمبر حیات رہے، نزول آیت تطہیر سے لے کر اپنے حیات کے آخر لمحات تک پیغمبر کا یہ عمل رہا کہ پیغمبر دروازے پر آ کر سیدہ کے سلام کرتے تھے، آیت تطہیر کی تلاوت فرماتے تھے۔ ہاں میں کہوں گا یا رسول اللہ، آپ نے عظمت در سیدہ کو بتایا کہ سیدہ اہل بیت کے در کی عظمت کیا ہے۔ رحمت للعالمین جب گھر سے نکلتا ہے تو اس دروازے پر آ کر رکتا ہے، آ کر اہل بیت کو سلام کرتا ہے، آیت تطہیر کی تلاوت کرتا ہے۔ میں کہوں گا یا رسول اللہ، ارے آپ کی آنکھ بند ہونے کے تھوڑے دن گزرے تھے، زیادہ زمانہ نہیں گزرا تھا، چند روز گزرے تھے کہ آپ کا کلمہ پڑھنے والے اس دروازے پر آ گئے اور آ کر یہ کہنے لگے، علی کو گھر سے باہر نکالو، آ کے وہ بیعت کریں جس کی بیعت غدیر میں مسلمانوں نے 3 دن تک کے لی ہے۔ رسول نے 3 دن تک علی کی بیعت مسلمانوں سے لی۔ وہی رسول کا کلمہ پڑھنے والے در سیدہ آ کر کہہ رہے ہیں، علی کو گھر سے نکالو ورنہ میں گھر میں آگ لگا دوں گا، گھر میں آگ لگا دوں گا۔ شہزادی دروازے پر آ کر کہتی ہیں، مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس میں رسول کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، کہا کہ کچھ بھی ہو میں گھر والوں کے جلا دوں گا۔ بس عزیز و تاریخ نے لکھا کہ صحابہ رسول نے صرف یہ جملہ زبان سے کہا نہیں، بلکہ دروازے سیدہ پر لکڑیاں لا کر رکھ دی، سیدہ کا دروازہ نظر آتش کر دیا، جلتا ہوا دروازہ معصومہ پر گرا دیا، معصومہ کی پسلیاں شکستہ ہوئیں، بطن میں محسن کی شہادت ہوئی۔ انفس یہ گھر میں درانہ داخل ہو گیا، پشت سیدہ پر تازیانہ مارا، سیدہ غش کھا کر زمین پر گر پڑی، علی کے گلے میں رسن باندھ کر لوگ کھینچتے ہوئے مسجد نبوی کی طرف لے کر چلے۔ فاطمہ زہرا کا جب ہوش آیا
تو ایک مرتبہ آپ آواز دیتی فضا آئینہ آئینہ ابو الحسن، اے فضا ابو الحسن کہاں ہے؟ کہا کہ لوگ انہیں مسجد کی طرف لے کر گئے۔ سیدہ نے سر پہ چادر ڈالی، گھر سے باہر قدم نکالا، آواز دی خلو ابو الحسن، ابو الحسن کو چھوڑ دو ورنہ میں اپنے سر کے بال بکھرا دوں گی۔ ابھی سیدہ نے بددعا کی نہیں تھی، آثار عذاب الہی کے نمودار ہونے لگے، مسجد نبوی کی دیواریں بلند ہونے لگیں۔ علی فرماتے ہیں اے سلمان جاؤ، جا کر بنت رسول سے کہو میرے حق کی قسم بددعا نہ کریں۔ فاطمہ زہرا کو منع کیا، شہزادی گھر میں واپس آئیں، لوگ خوف زدہ ہوئے، علی کو چھوڑ دیا، مولا علی گھر میں آ گئے۔ ہاں عزیزوں، یہ ظلم کا آغاز تھا جو رسول کی وفات کے فوراً بعد مدینے سے شروع ہو گیا تھا۔ عزیزوں، رسول کا کلمہ پڑھتے تھے لیکن یہ رسول کے بھی دشمن تھے، یہ اللہ کے بھی دشمن تھے، اس لیے کہ کربلا کے میدان میں جو یزیدی لشکر آیا تھا وہ اپنے کو مسلمان کہہ رہا تھا، وہ نمازیں پڑھ رہا تھا، وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، اور دوسری طرف نواز رسول کو قتل کرنے کے درپے تھا، حسین اور حسین کے بچوں پر پانی بند کر دیا تھا۔ عزیزوں، شاید اللہ نے حسین کو اسی لیے ایک بیٹا ایسا عطا کیا جو شبیہ رسول تھا، صورت میں بھی، سیرت میں بھی، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی۔ وہ کون؟ جس کا آج آپ ماتم کر رہے ہیں، شہزادہ علی اکبر، حسین کا بیٹا علی اکبر، ہم شکل پیغمبر علی اکبر۔ تاریخ نے لکھا کہ مدینے سے باہر کے لوگ جب مدینے آتے تھے حسین کے دروازے پر آ کر کھٹکھٹاتے تھے، دق الباب کرتے تھے، اور جب امام دروازے پر آ کے پوچھتے تھے بھائی تم کون ہو؟ کہا کہ اے فرزند رسول، ہم مدینے آئے ہیں، ہم نے رسول کو نہیں دیکھا، میں نے سنا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا شبیہ پیغمبر ہے، اے فرزند رسول مجھے اپنے بیٹے کی زیارت کرا دیجئے۔ علی اکبر کو بلایا جاتا تھا، وہ آنے والے علی اکبر کو سر سے پیر تک دیکھتے تھے، جو شبیہ رسول، رسول کی صورت، رسول کی سیرت، سر سے لے کے پاؤں تک۔ بس عزیزوں، یہی علی اکبر کربلا کے میدان میں اپنے باپ کے سامنے ہاتھوں کو جوڑے ہوئے کھڑا ہوا تھا، اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیں، اے بابا مجھے مرنے کی اجازت دیں۔ حسین اپنے کڑیل جوان کو کیسے اجازت دیں؟ ایک جملہ کہا، بیٹا اگر تمہیں اجازت ہی لینا ہے تو جاؤ خیمے میں جاؤ، پہلے اپنی ماں اور پھوپھی سے اجازت لو، جس پھوپھی نے تمہیں 18 سال پروان چڑھایا ہے، جس پھوپھی نے تمہاری پرورش کی ہے۔ جناب علی اکبر خیمے میں آئے، خیمے میں آنے کے بعد ماں سے اجازت لی، پھوپھی سے اجازت لی۔ میں نہیں بتا سکتا کہ ماں نے اور پھوپھی نے کیسے اجازت دی ہوگی، بس مقاتل نے اتنا لکھا کہ جب علی اکبر خیمے سے نکلنا چاہتے تھے تو کبھی خیمے کا پردہ اٹھتا تھا، کبھی خیمے کا پردہ گر جاتا تھا۔ عزیزوں، یہ کیفیت بس دو موقع پر ملتی ہے، یا تو حسین کی رخصتی کے وقت یا علی اکبر کی رخصتی کے وقت۔ علی اکبر نکلنا چاہتے تھے، بیویاں حلقہ کر لیتی تھی، ارے شبیہ رسول جا رہا ہے، ارے شبیہ رسول جا رہا ہے، تھوڑی دیر اور علی اکبر کی زیارت کر لیں۔ ماں نے رخصت کیا، پھوپھی نے رخصت کیا،
خیمے سے باہر آئے، بابا اجازت مل گئی، ماں سے اجازت لے آیا، اے بابا پھوپھی سے اجازت لے آیا، اے بابا آپ اجازت دیں۔ حسین نے اپنے نانا کا ماما نکالا، علی اکبر کے سر پہ رکھا، دوش پر رضا رسول کی ڈالی، رسول کی تلوار حمائل کی، یعنی پیغمبر، آج حسین پیغمبر کی ہو بہو تصویر بنا رہے تھے تاکہ لشکر یزید کی طرف جائیں، جس میں ابھی صحابہ رسول بھی ہیں، جس میں ابھی حافظ قرآن بھی ہیں، وہ دیکھیں گے ارے یہ تو رسول آ رہے ہیں۔ علی اکبر کے سر پہ رسول کا ماما، علی اکبر کے دوش پر رسول کی قبا، علی اکبر کے ساتھ رسول کی تلوار، عقاب گھوڑے پر سوار کیا، علی اکبر عقاب گھوڑے پر سوار ہوئے۔ تاریخ نے دو جملے لکھے، پہلے حسین نے قرآن کی آیت پڑھی، سورہ آل عمران کی آیت، ان اللہ اصطفیٰ آدم نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم۔ حسین سورہ آل عمران کی اس آیت کریمہ کی تلاوت فرماتے ہیں، اللہ نے منتخب کیا آدم کو، اللہ نے نوح کا انتخاب کیا، اللہ نے ذریت ابراہیم کا انتخاب کیا، اللہ نے ذریت عمران کا انتخاب کیا، علی العالمین پورے عالمین کے اوپر، جس میں بعض کی ذریت ہے، واللہ سمیع علیم، اللہ جاننے والا بھی ہے سننے والا بھی ہے۔ حسین بتانا چاہ رہے تھے یہ ابو طالب کی اولاد جا رہی ہے، یہ ذریت ابو طالب میدان میں جا رہی ہے۔ بس عزیزوں، اب اس کے بعد علی اکبر کو رخصت کیا، علی اکبر آگے آگے، پیچھے حسین نے ہاتھوں کو بلند کیا بارگاہ الہی میں، اے پروردگار تو گواہ رہنا، اب یزیدی لشکر کی طرف میرا وہ بیٹا جا رہا ہے جو تیرے نبی کی سیرت بھی ہے، صورت بھی ہے، تیرے نبی کی شبیہ ہے۔ جب میں اپنے نانا کے دیدار کا مشتاق ہوتا تھا تو میں اپنے بیٹے علی اکبر کی زیارت کر لیتا تھا۔ حسین نے یہ کہہ کر علی اکبر کو رخصت کیا، علی اکبر آگے چلے، گھوم کر دیکھا بوڑھا باپ دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھامے ہوئے چلا رہا ہے۔ اے بابا آپ تو اجازت دے چکے تھے، اب یہ کیوں آ رہے؟ اے بیٹا علی اکبر تمہیں نہیں معلوم جس کا جوان بیٹا مرنے کے لیے جا رہا ہو اس کے باپ پر کیا گزر جاتی ہے۔ اے بیٹا جب تک کہ میرا تمہارا سامنا رہے ارے مڑ مڑ کر اپنے کو دکھاتے رہنا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ بس تاریخ لکھتی ہے کہ علی اکبر میدان میں گئے، جناب ام لیلہ درِ خیمہ پر حسین کے چہرے کو دیکھ رہی ہیں، باپ کا چہرہ ہے، بیٹا میدان میں گیا ہے، اگر بیٹے پر آنچ آئے گی تو باپ کا چہرہ متغیر ہو جائے گا۔ ام لیلہ حسین کے چہرے پر نظر کیے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ حسین کا چہرہ متغیر ہوا، خیمے سے ام لیلہ کی آواز آئی، اے میرے والی میرے لال کی خیر تو ہے، اے میرے والی میرے لال کی خیر تو ہے۔ حسین نے کہا اے ام لیلہ میرا بیٹا بھوکا اور پیاسا ہے، میرے بیٹے کے مقابلے پر ایک دشمن آیا ہے جو سیر و سیراب ہے، لیلا خیمے میں واپس جاؤ، جا کر اپنے بیٹے کی کامیابی کے لیے دعا کرو۔ میرے نانا کی حدیث ہے، میرے لالا کی حدیث ہے کہ ماں کی دعا، اے ام لیلہ میرے نانا کی حدیث ہے کہ ماں کی دعا اولاد کے حق میں جلد قبول ہوتی ہے۔ یہ کربلا کے میدان میں حسین نے حدیث کو نقل کیا کہ ماں جب اولاد کے لیے دعا کرتی ہے تو ماں کی دعا اللہ جلد مستجاب کرتا ہے۔
उम्मे लैला खेमे में आई, सर के बाल खोल दिए, हाथों को दुआ के लिए बुलंद किया, ए परवरदिगार, यूसुफ को याकूब से मिलाने वाले, अरे मेरे यूसुफ को मुझसे मिला दे। अभी जनाब उम्मे लैला की दुआ खत्म ना होने पाई थी कि अली अकबर कामयाब हुए, दुश्मन को कत्ल किया। 120 दुश्मनों को कत्ल करने के बाद अली अकबर वापस आए, हुसैन की तरफ वापस आए। जब वापस आए तो एक जुमला कहा, ए बाबा प्यास मारे डालती, ए बाबा अरे थोड़ा सा पानी मिल जाता, ए बाबा ये लोहे की गरानी, ये तेज धूप की शिद्दत। सच बताएं कि हुसैन क्या जवाब दे? बेटा पहली मर्तबा किसी शय का सवाल कर रहा है और बाप अपने बेटे के सवाल को पूरा नहीं कर सकता। आवाज दे बेटा अली अकबर, अरे पानी कहाँ है जो ये बाप तुम्हें सैराब करे? ए बेटा जरा अपनी जुबान मेरे दहन में दे दो। मैं कहूंगा आका, ए आका ये जुबान आपने अली अकबर की अपने दहन में क्यों ली? अजब नहीं। हुसैन जवाब दे, अरे जब मैं दुनिया में आया था तो मेरे नाना ने मुझे जुबान चुसाई थी। अब मेरा नाना नहीं है, ये शबीह पैगंबर है, ये शबीह पैगंबर दुनिया से जा रहा है। अरे मैं दुनिया में आया तो नाना की जुबान चूसी, अब शबीह पैगंबर की जुबान एक मर्तबा अपने दहन में और ले लूं। लेकिन एक वजह ये ताकि बेटे को अपने बाप की प्यास का एहसास हो कि मेरा बेटा, मेरा बाबा कितना प्यासा है, मेरा बाबा कितना प्यासा है। बस तारीख लिखती है कि अली अकबर ने अपनी जुबान अपने बाबा के दहन में दी और फौरन खींच ली ताकि बाबा, ए बाबा आपका दहन तो मुझसे ज्यादा खुश्क है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। हाँ अजीजों, हुसैन को उनके कलियर जवान अली अकबर का पुरसा दे ले। अजीज हुसैन ने अपनी अंगूठी उतारी, अली अकबर के दहन में रखी। अली अकबर जाओ, खुदा हाफिज, अब तुम्हारा दादा तुम्हें हौजे कौसर से सैराब करेगा। अली अकबर फिर मैदान में आए, 80 दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया। अली अकबर जंग करते करते आगे बढ़ रहे थे, जंग करते करते आगे बढ़ रहे थे कि एक मर्तबा सिनान इब्ने अनस ने छिप कर नेज़े से दूर से वार किया। अब जो नेज़ा चला तो अली अकबर के सीने में दर आया, अली अकबर के सीने में दर आया। ये नेज़ा वो नेज़ा था कि अली अकबर ने चाहा कि नेज़े को सीने से निकाले, लेकिन सीने में नेज़े की अनी टूट गई। अली अकबर घोड़े पर संभल ना सके, लेकिन घोड़े से जमीन पर नहीं आए। तारीख लिखती है कि अपने दोनों हाथ राहवार के गले में डाल दिए, अपने को घोड़े पर झुका दिया। घोड़ा दुश्मनों के दरमियान से गुजर रहा है और दुश्मनों की तलवार चल रही है। अली अकबर के जिस्म के टुकड़े हो रहे। मैं कहूंगा, ए रसूल का कलमा पढ़ने वालों, जरा शबीए रसूल का पास किया होता। अरे तुम्हारी तलवारें शबीए रसूल पर चल रही है, कलमा रसूल का पढ़ते हो, रसूल की शबी को कत्ल कर रहे हो। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस चंद जुमले मजलिस तमाम हो रही है। अली अकबर वो शहीद है, अली अकबर वो शहीद है जिसने हुसैन को मदद के लिए नहीं बुलाया। पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, चाहे किस मकातिल को आप देख लें, हर मकतल यही लिखता हुआ नजर आता है कि अली अकबर ने हुसैन को मदद के लिए नहीं बुलाया। जितने शहीद घोड़े से जमीन पर आते थे हुसैन को मदद के लिए आवाज देते थे, लेकिन जब अली अकबर घोड़े से जमीन पर की तरफ चले तो आवाज दी, या अबाता अलैका मिन्नी सलाम, ए बाबा मेरा आखिरी सलाम कबूल हो। अली अकबर जानते थे, अरे मेरा बूढ़ा बाप जवान की लाश पर आएगा, किस तरह से बर्दाश्त करेगा।
باپ کو سلام آخر کیا، حسین نے بیٹے کی آواز کو سنا، یا علی یا علی ادعونی یا بنیا، ادعونی یا بنیا، اے بیٹا مجھے آواز دو، اے بیٹا مجھے پکارو تاکہ میں تمہارے لاشے پر اپنے کو پہنچا دوں۔ بس عزیزوں، حسین علی اکبر کی لاش پر پہنچے، کیا دیکھا کہ جوان خاک و خون میں غلطا ہے، سر زانو پر لے لیا۔ علی اکبر کبھی پیر کو پھیلاتے ہیں، کبھی پیر کو سمیٹتے ہیں، بیٹا کیا حال ہے؟ کہا کہ بابا، اے بابا سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی ہے، اے بابا سینے میں برچھی کی ہنی ٹوٹ گئی ہے، درد ہو رہا ہے۔ بس عزیزوں، تاریخ کے جملے ہیں، حسین نے آستین کو پلٹا، ہاتھ علی اکبر کے زخم پر رکھا، عجب نہیں نجب کا رو کر کے آواز دی ہو، اے بابا، اے بابا، آپ ہر ایک کی مدد کرتے ہیں، ذرا حسین کی مدد کے لیے آئیے۔ ارے جوان کے سینے سے برچھی کا پھل نکال لاؤ۔ یا علی کہا، سینے سے برچھی کی ہنی کو نکالا۔ ارے علی اکبر کا سینہ، علی اکبر کا کلیجہ برچھی کی ہنی کے ساتھ نکل آیا۔ جوان نے باپ کے سامنے دم توڑ دیا۔ لاش علی اکبر، حسین بوڑھا باپ کیوں کر لاش کو اٹھائے۔ تاریخ نے جملہ لکھا، حسین کے دونوں ہاتھ لاشے کے نیچے رکھے، پشت کی طرف رکھے، چاہتے تھے کہ لاش علی اکبر کو اٹھائیں۔ چند قدم آگے بڑھے، لاش کو زمین پر رکھ دیا، لاش نہ اٹھ سکی۔ خیمے کا رخ کر کے آواز دی، اے بنی ہاشم کے بچوں آؤ، ارے اپنے بھائی کا جنازہ اٹھاؤ۔ چھوٹے چھوٹے بچے نکلے، کسی نے سر کی طرف سہارا دیا، کسی نے پیروں کو تھاما، کسی نے ہاتھوں کو تھاما۔ علی اکبر کی میت خیمے کے دروازے پر آئی، بیویوں میں قرآن بپا تھا، والیہ والیہ کی صدائے بلند، انا للہ وانا الیہ راجعون، اذن بقضائه وتسلیما لعمره۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، طاب بیننا بینهم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے محمد علیہ السلام کا اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما، اور اس پر جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ماتمدار مظلوم کربلا ہے، ان کی جان مال عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ جو لوگ بیمار ان کو شفاء کامل عطا فرما، جو لوگ قرضدار ان کو بار قرض عطا فرما، جو لوگ بے روزگار ان کو روزگار عطا فرما، جو لوگ کاروبار کر رہے ان کو کاروبار میں برکت عطا فرما، جو مومنین قید میں ان کو رہائی ہو، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم لوگ کا شمار امام کے ناصر مددگاروں میں فرما۔